روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، صحرا کے اس پر اسرار رات کی کوکھ سے جو صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس شہرہ میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اوروس واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا سرگرشاہ اور جاسوس علی بن سفیان اور جکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعہ کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دور کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر اسٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کھانا تو دور، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، کیسی مایوسی؟ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل وہ جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رکاشا گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اگر رکاسا کیے پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری بات غور سے سنو۔ عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوجی کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رکاسا کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جابازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، تو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک ختم کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصہ میں ہے اور گھبرایا ہوا بھی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئے ہیں؟ سلطان نے کہا، ہاں ناجی، میں کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوں گے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا۔ ناجی نے کہا، عالی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں
تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ ناجی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے، آپ کو بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانا نہ ہو۔ ناجی نے کہا لیکن عالی جاں، میں نے تو حضور سے اجازت لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کا فوجی کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مشری فوج میں اس کو مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار لوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، ازمی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ ناجی نے کہا امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس کے تم اہل ہو، اپنے ماضی پر خود ہی نظر ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستانیں مجھ سے ہی سنو، فوراً واپس جاؤ اور اپنی فوج کی نفری، سامان، جانور، خوردونوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کرو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضرور ہونی چاہیے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ خرم میں پہنچ گئی تھی کہ جکوئی کو شاہ مصر نے رات بھر صرف بازیابی بخشا ہے۔ جکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، اسے آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا تھا جہاں ناجی کی دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ جکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا، انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی جکوئی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کسی بڑے تحریری منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رکاشائیں بس یہی دیکھ کر جل بھن گئی تھیں کہ جکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی تھی۔ حرم کی 2 لڑکیاں جکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ ہی رہی تھیں، اب انہیں دیکھا کہ جکوئی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کے قاتل جو جکوئی کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ جکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا تھا، اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھیں۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگا انعام دے کر اپنا متاع بنا لیا۔ یہ ملازمہ بڑی کھراٹ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر جکوئی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع دیکھ کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جکوئی کی نقل حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حسیسن کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کی عالم میں ٹہل رہا تھا جب جکوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جکوئی نے کہا آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی۔ ناجی نے کہا وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے،
حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی نے دربان کو بلا کر کہا کہ اوروس کو بلائے۔ اس کا ہمراج اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروس کے ساتھ وہ صلاح الدین کے نئے حکم نامے پر تفصیل تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوروس کو کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ اوروس نے کہا، کیا؟ ناجی نے کہا، بغاوت۔ اوروس اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا، تم حیران ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 پرانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے۔ اوروس نے کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے، اور اس نئی فوج کو بھنک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ ناجی نے کہا، میں غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، اور میری بات بہت غور سے سنو۔ ناجی نے کہا، جکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ جب جکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجیوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دنوں میں دونوں فوج ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ ان کے انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کس حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں بھی پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بردباری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ دوستوں، اس کہانی کا اگلا بھاگ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں، تاکہ ہم جب اس کہانی کا اگلا بھاگ اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔